السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سے سورہ توبہ کی 4 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ 2 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے اور 2 آیات میں سچے ایمان والوں کا بیان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68، ان 2 آیات میں منافقین کا تذکرہ، اور پھر آیت نمبر 71 اور 72 میں سچے ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کانٹراسٹ ہے، ایک موازنے کے طور پر بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، کمپیریزن کے طور پر بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ منافقین مرد ہوں یا عورتیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور سچے ایمان والے ہوں مرد ہوں عورتیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا احکامات بھی عطا کیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس عطا کیے، کیا کرنے والے کام ہیں کیا نہ کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کا بار بار ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہے، اور اس لیے کہ ان کے جو تقاضے ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو ہمیں کتاب ہدایت کے طور پر لیتے ہوئے تلاوت کی بھی اور سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اس سے آگے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، ایک طویل مدنی سورت ہے، اس کے بڑے تفصیلی مضامین ہیں۔ پہلے 5 رکوع جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی تذکرہ عطا فرمایا، اور سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کا جو اعلان تھا اس کی عملاً جو شکل ہوئی فتح مکہ کے بعد، اس کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ پھر سورہ توبہ میں 11 رکوع ہیں، رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک۔ اس میں جو غالب موضوع ہے وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑا لشکر تقریباً 30,000 کا روانہ ہوا سلطنت روما کے مقابلے میں۔ وہ لشکر یہ غزوہ تبوک کا موقع سن 9 ہجری میں۔ تو 11 رکوع میں ایک بڑا موضوع غزوہ تبوک کے تعلق سے، اسی تعلق یا اسی بیان کے ذیل میں منافقین کا پول بھی کھولا گیا، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کا دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ، اس سے وہ فرار اختیار کرتے تھے۔ تو ان کا یہ پول بھی اللہ تعالیٰ نے کھولا، اور ساتھ ساتھ منافقین کے لیے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی انہی 11 رکوعوں میں آتا ہے۔ اور جب منافقین کا تذکرہ ہے جو کلمے کا دعویٰ کرتے تھے، کلمہ پڑھتے بھی تھے، ظاہری کچھ اعمال بھی بجا لاتے تھے، نمازوں میں بھی آتے تھے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، اللہ کی راہ میں قتال کا تقاضا ہے تو اس کے لیے نکل پڑنا،
اس سے فرار اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طرز عمل اور پھر ان کے لیے سزاؤں کا بیان بھی اس مقام پر آیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کا ذکر بھی عطا فرماتا ہے۔ مخلص ایمان والے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک بھی کہتے ہیں، محض ایمان کے جھوٹے دعوے نہیں کرتے، زبانی کلام نہیں کرتے، لپ سروسنگ نہیں کرتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے دل میں بھی ایمان جاگزی ہوتا ہے، اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور اس عمل میں عبادات بھی ہیں، اس عمل میں انفرادی معمولات بھی ہیں، اور اس عمل میں اجتماعی ذمہ داریوں کا ادا کرنا بھی ہے۔ تو مخلص ایمان والے ان کا طرز عمل یہ بھی اس مقام پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ چنانچہ اس مقام سے یہ 4 آیات، جن میں 2 میں منافقین کا تذکرہ اور 2 آیات میں مخلص ایمان والوں کا تذکرہ ہے، یہ ہم مختصر آج کے نشست میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، ایک جیسے ہیں تو انسان، اور یہ منافقین کلمہ بھی انہوں نے پڑھ رکھا ہے، مگر حرکتوں کے اعتبار سے، کرتوتوں کے اعتبار سے یہ بالکل ایک جیسے ہیں، ہم جنس ہیں، بالکل ایٹ پار ہیں، ایک جیسے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ یہ منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے۔ کیا ان کی حرکتیں ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمنکر، بدی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی کی طرف لگاتے ہیں لوگوں کو۔ آگے فرمائے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف سے روکتے ہیں، بھلائی کی باتوں سے روکتے ہیں، خیر کی باتوں سے روکتے ہیں، خیر ان کو پسند نہیں، نیکی ان کو پسند نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان کو پسند نہیں، اس سے روکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ بھائی یہ تو الٹا ہو گیا معاملہ، ہم تو سنتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ بالکل صحیح بات آپ کے ذہن میں آ رہی، اور ابھی وہ جو مخلص ایمان والوں کا ذکر آئے گا وہاں یہی ترتیب آئے گی، مگر منافقین کی حرکتیں کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، منکر کا، بدی کا، برائی کا حکم دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، ماحول پیدا کرتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف سے، بھلائی کی بات سے روکتے ہیں، خیر کی بات سے روکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روکتے ہیں۔ اور کیا حرکتیں ان کی؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا بخل بھی ہے، کنجوسی بھی ہے، اور یہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم پر خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے دین کا تقاضا تو خرچ نہ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے خرچ نہ کرنا، اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے خرچ نہ کرنا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، مراد ایک یہ کہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں، دنیا سنوارنے کے چکر میں لگیں، دنیا بنانے کے چکر میں لگیں، تجوریاں بھرنے کے چکر میں لگیں، مال کو جمع کر کر کے رکھنے کے چکر میں لگے ہیں، اللہ کی پکار پر، اس کے پیغمبر کی پکار پر، اس کے دین کی پکار پر خرچ نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، دین کی پکار پر خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا ڈالا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پرائرٹیز میں نہیں، اللہ کی بات، اللہ کی دعوت، اللہ کا حکم، اللہ کا تقاضا ان کے لیے معنی نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی وقعت نہیں رکھتا، کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، کوئی پرائرٹی نہیں رکھتا۔ نسوا اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ فنسیہم، بہتر ترجمہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا۔ ہاں یہ نوٹ کر لیں، اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہے، بھول جانا یہ کمزوری ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے ان کو فراموش کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنی نظر کرم سے، نظر عنایت سے اور اپنی رحمت سے اللہ نے ان کو دور کر دیا۔ کب؟ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا ہے۔ حالانکہ جمعے کی خطبات میں بھی ہم سنتے ہیں، سورہ البقرہ میں جو الفاظ آتے ہیں آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھ سے تعلق قائم رکھو میں تم پر نظر کرم کرتا رہوں گا۔
لیکن یہاں منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ نسوا اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ کو انہوں نے فراموش کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے، ترجیحات میں نہیں ہے، فنسیہم، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو فراموش کر دیا، مراد اپنی رحمت سے، نظر کرم سے دور فرما دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین یہی فاسق ہیں۔ فسق کے ایک معنی ہے پھٹ جانا، مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جانا، لمٹ کو کراس کر دینا، باؤنڈری کو کراس کر دینا۔ تو یہ اللہ کے احکامات توڑ گئے، اللہ کے تقاضوں کے انہوں نے پامال کر ڈالا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافقین یہی فاسق ہیں۔ اچھا جی، یہ کس کا بیان ہو رہی ہے؟ منافقین کا۔ البتہ وہ منافقین کس دور کے ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے۔ اور یہ منافقین کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نمازوں میں بھی آیا کرتے تھے، کبھی اپنے اسلام کے جھوٹے دعوے کے لیے دو چار باتیں مان بھی لیا کرتے تھے۔ ہاں ابھی آگے ذکر آئے گا، کل قیامت کے دن انجام کے اعتبار سے کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ ان کی کرتوت کیا بیان ہوئے؟ نمبر ایک، بدی کا حکم دیتے ہیں، بدی کی دعوت دیتے ہیں، بدی کی ترغیب دلاتے ہیں، بدی کی طرف انوائٹ کرتے ہیں۔ تو کیا آج ہمارے مسلمانوں کے معاشروں میں کام ہو رہے ہیں؟ بدی کی دعوت، برائی کی دعوت، بدی کو، گناہ کو، نافرمانی کو اٹریکٹیو بنا کے پریزنٹ کرنا، انوائٹ کرنا، بے حیائی کے کاموں کے لیے، فحاشی اریانی کے کاموں کے لیے انوائٹ کرنا، چلو فری کا پاس آیا ہوا، چلو تو میرے ساتھ۔ کانسرٹس کی دعوت، بےہودہ قسم کی محفلوں کی دعوت، ٹونٹنگ کرنے کی دعوت، حرام خوری کی دعوت، نافرمانیوں کی دعوت، یہ چل رہی کہ نہیں چلی ہماری مارکیٹ میں، ہمارے معاشرے میں؟ اچھا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، یہ منافقین کس سے روکتے ہیں؟ معروف سے روکتے ہیں، بھلائی کی بات سے روکتے ہیں، خیر کی بات سے روکتے ہیں، نیکی کی معاملے سے روکتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے؟ بعض مرتبہ بیٹی پردہ کرنے کو تیار ہوتی ہے، ماں اور باپ روکتے ہیں اس کو۔ چہرے پر سنت کی بہار سجانے کے لیے نوجوان تیار ہوتے ہیں، ماں باپ پریشر ڈال کے روکتے ہیں۔ شوہر کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ داڑھی اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی آڑے آتی۔ دو تین ہی مثالیں، 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے سودی بینکس جو ہیں، یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ حرام کی دعوت۔ یہ ساری انشورنس کمپنیز جو ہیں، یہ غرر، دھوکہ، غیر شرعی معاملہ ہے، بڑی بڑی دعوت ہے۔ بڑے بڑے فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے والے اور ان کا پورا سیٹ اپ چلانے والے اور ان کی مارکیٹنگ کرنے والے کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ حرام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور گھروں سے لے کر میڈیا کی سطح تک آ جائیں، نیکی سے روکنے کی بات۔ آپ پاکستان کے کسی علاقے میں کانسرٹ کروا لیں، ڈانس کا پروگرام کروا لیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ڈی ایچ اے میں کروا لیں، بحریہ ٹاؤن میں کروا لیں، کینٹ کے علاقوں میں کروا لیں، ڈانس کے لیے، بے حیائی کے کاموں کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا درس رکھوائیں، دین کی بات کروانا چاہیں، پتہ نہیں 1836 کے اتنے لمبے لمبے پیجز ہوتے ہیں، یہ جناب ریکوائرمنٹس پوری کریں گے تو درس قرآن کی اجازت ملے گی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسٹیٹ لیول پر ہو رہی ہے بات ہے۔ بے حیائی کے پروگرامز کے لیے پولیس والے 4 موبائل بھیجتے ہیں، جناب ہم پروٹیکشن دیں گے، اور کئی مرتبہ دین کے کام کے لیے منع کیا جاتا ہے اور پرمیشن نہیں دی جاتی۔ 4 موبائل کا آنا تو دور کی بات ہے، ہر جگہ نہیں لیکن کئی جگہ یہ کچھ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر فیشن کے نام پر، فیشن پریڈ کے نام پر اور ایسی پروڈکٹس کی وہاں پر مارکیٹنگ کی اجازت دی جاتی ہے کہ زبان پر نہیں لا سکتے ہم آپ کے سامنے، مگر وہیں کے طلبہ، وہیں کے اسٹوڈنٹس چاہیں کہ کسی عالم دین کو، کسی دینی اسکالر کو بلا کر دین کا پروگرام کروا لیا جائے،
تو بہت سارے کوشچن مارک وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہا ہے. اب دوبارہ پڑھیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقین مرد منافقین عورتیں ایک دوسرے جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں، حرکت ایک جیسی ہیں، کرتوت ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر، منکر کا، بدی کا، نافرمانی کا یہ حکم دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں. جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں حکم ہوتا ہے، اور جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں ترغیب ہوتی ہے، تشویق ہوتی ہے، انویٹیشن ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی. اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، معروف سے، بھلائی کی بات سے، نیکی کی بات سے روکتے ہیں. تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے نا. آگے سنیے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں فلسطین کی کاز کے لیے، کبھی سیریا کے مسلمانوں کی کاز کے لیے، کبھی اور ہنگامی معاملات ان کازز کے لیے، اور راہ خدا میں دین کی دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت اور نفاذ کی جد و جہد کے لیے. کتنا ہمارا جوش اور جذبہ ہے. اور گھر میں شادی کا فنکشن آ جائے، ہاتھ رکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے. قرض بھی لے لیتے ہیں بعض لوگ تو، اور ہندوانہ رسومات کے لیے، فضول کاموں کے لیے، نافرمانی کے کاموں کے لیے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے کاموں کے لیے لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں. لیکن دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئے، جی حالات بڑے خراب ہیں، بڑے اکنامک پریشرز ہیں، بڑے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ہمارے سامنے، بڑا رکاوٹ کا مسئلہ ہے. بچوں کا مستقبل بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے. سبحان اللہ. یہ سب کب یاد آتا ہے؟ جب اللہ کے دین کی پکار لگتی، اللہ کے دین کے تقاضوں میں خرچ کرنے کی بات آتی. لیکن ہر 6 مہینے پہ اسمارٹ فون کو چینج کرنا ہو، ہر دوسرے تیسرے سال گاڑی کا ماڈل چینج کرنا ہو، ہر دوسرے مہینے برانڈڈ نئے نئے مہنگے کپڑے خریدنے کی بات ہو، ہر چند سالوں بعد گھر میں آنے والے شادی کے فنکشن پر پانی کی طرح بہا دینے کی بات ہو، اور بہت سے گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات ہو، اس وقت کسی کو یاد آتا ہے کہ بڑا انفلیشن کا مسئلہ ہے، بڑے اکنامک پریشرز ہیں، بڑے فائنینشیل کانسٹرینٹس ہیں. جائزہ لیں ہم لوگ بھائی. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا. منافقین کی بات ہو رہی، حالانکہ ظاہری طور پر جھوٹے دعوے کے اظہار کے لیے نمازوں کو آتے تھے. اللہ کہتے ہیں بھلا دی انہوں نے. کیوں؟ اللہ ترجیحات میں نہیں. اللہ ترجیحات میں نہیں، دنیا ترجیح میں ہے، مال ترجیح میں ہے، آج کی زبان میں کہیں کیریئر ترجیح میں ہے، پروفیشن ترجیح میں ہے، اپنی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر بنانا یہ ترجیحات میں ہے. اللہ ترجیحات میں ہے، اللہ کا حکم ترجیحات میں ہے، اللہ کی پکار ترجیحات میں ہے، پرائرٹیز میں. اللہ کا دین ترجیحات میں ہے. ہم بھی چیک کر لیں. سادہ سی باتیں تو بہت مرتبہ بیان ہوئی. بچے کی میتھس کمزور ہو ہم پریشان ہوتے ہیں، بچے کا عقیدہ کمزور ہو نو ایشو، بچہ اسکول لیٹ ہو ٹینشن ہوتی ہے، بچے کی فرض نماز ضائع ہو تو پریشانی نہیں، بچہ فرفر انگریزی بولنے کے قابل نہیں ہے پریشان ہے، بچہ بیسک جو تجوید کے رولز ہیں جس کے ساتھ تلاوت کرنا فرض ہے ہم پر، اس کو پتہ ہی اس کو نہیں، بچہ کیا بڑے کو نہیں پتا، گھر والوں کوئی ایشو نہیں. واٹ از دس؟ کیا ہے ترجیح ہماری؟ کیا ہے پرائرٹی ہماری؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا. فنسیہم، اللہ نے ان کو فراموش کر دیا، رحمت سے دور کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین یہی فاسق ہیں. اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے. یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے اس پر کلام کیا، حقیقت نفاق کا موضوع الگ سے بیان کیا. سورۃ المنافقون کا درس وہ ہمارے ہاں منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، بارہا اس کا درس کا اہتمام ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک ڈوز کی ضرورت پیش آتی ہے، بالخصوص میں رفقائے تنظیم کی بات کر رہا ہوں.
جو لوگ تنظیم اسلامی میں باقاعدہ شامل ہیں، جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جماعت قائم کی تھی، وہ تو اپنے ذمے یہ لازم کریں، اور ان کے ہاں پورا میکینزم موجود ہے، قرآن کریم کے دروس کی صورت میں، حلقہ قرآنی کی صورت میں، تذکیر بالقرآن کی صورت میں، منتخب نصاب کے دروس کی صورت میں، رجوع القرآن کورسز کی صورت میں. ہم تو اپنے ذمے لگائیں کہ ہر تھوڑے سے بعد اس ڈوز کی ہمیں ضرورت ہے. وہ کلمہ پڑھتے تھے وہ منافقین، ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے، ان کی یہ حرکتیں، یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ اور رسول کو ماننے کا زبان سے دعویٰ کرنے والے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین یہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا منافقین مردوں اور منافقین عورتوں سے، والکفار اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یہاں انجام بیان ہو رہا ہے منافقین کا اور کفار کا. ایک انجام، ایک نتیجہ. دنیا میں ان کو مسلمان مانا گیا، کلمہ پڑھتے تھے، منافقین کو دنیا میں مسلمان مانا گیا، لیکن دل میں ایمان نہیں، قرآن کہتا ہے. عمل میں بگاڑ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار ہے، رائے خدا میں خرچ کرنے کو تیار نہ ہوتے، رائے خدا میں قتال کو تیار نہ ہوتے، رائے خدا میں ہجرت کو تیار نہ ہوتے، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہ کہتے. زبانی اقرار تھا، عملاً انکار تھا. تو کل قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا منافقین مردوں اور منافقین عورتوں سے اور کفار سے، والکفار کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کا یقین بھی عطا فرمائے. ذرا بھی 2-3 دن میں گرمی بڑھی ہے نا، 38-39 ٹیمپریچر، تو پریشانی ہوئی نا تھوڑی سی. او بھائی اکتوبر کا 10 دن کم و بیش گزر گیا، آگے نومبر آنے والا ہے، پھر یہ گرمی. اور اگر یہ 45 ہو تو کراچی والوں کا حال کیا ہوگا؟ 50 تو ہو جاتے سبی والوں کا، جیکب آباد والوں کا. جہنم کی آگ رلاتی ہے کبھی ہمیں، ستاتی ہے کبھی ہمیں؟ Are we serious about that؟ اللہ کے پیغمبر صبح 7 مرتبہ دعا فرماتے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ کے رسول شام کے اوقات میں، عصر کے بعد کے معمولات میں 7 مرتبہ دعا فرماتے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ مجھے آگ سے بچا لے. آپ تو معصوم بخشے بخشائیں، امت کو تعلیم دی جا رہی. تو جہنم سے بچنے کی فکر کیا میری اور آپ کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اس کا اندازہ ہم اس بات سے کریں کہ دن میں کتنی مرتبہ شعوری طور پر میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اللہ سے کرتے ہیں. ہم نے جہنم کو مذاق بنا رکھا ہے. یہ میڈیا پر گئے وقتوں کے اسٹیج شوز اور آج کے جو کھلواڑ کرنے والے لوگ بیٹھے، جہنم کو بھی مذاق بنا ڈالا ہے، جنت کو بھی مذاق بنا ڈالا ہے، حوروں کے ذکر کو مذاق بنا ڈالا ہے، جہنم کے عذاب دینے والے فرشتوں کو مذاق بنا ڈالا ہے لوگوں نے. انا للہ، یہ بے ادبی ہے، گستاخی. اور مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے پھر؟ کوئی ایشو ہی نہیں جن کا جہنم. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے منافقین مردوں اور عورتوں اور کفار سے یہ وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے. جہنم کس بات کے لیے کافی؟ عذاب دینے کے لیے، بھرپور عذاب دینے کے لیے، مستقل عذاب دینے کے لیے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، کم ترین عذاب جہنم کا کیا ہے؟ کم ترین عذاب جہنم کا یہ ہے کہ ایک بندے کو انگاروں کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے تسمے بھی انگاروں کے ہوں گے. جوتے کی لیس ہوتی ہے نا، تسمے. اور یہ پہنے گا تو پورا وجود کھولے گا، اور اس کا سر، اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے چولہے کی آگ پر ہنڈیا کھولتی ہے، ابال آتا اس میں. اور یہ سمجھے گا یہ جہنم کا بہت 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 بڑا عذاب ہے، حالانکہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کا یقین بھی عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. قرآن اللہ کا کلام ہے،
یہ اللہ نے ڈرایا قرآن پاک میں، اور کس طرح اللہ نے ڈرایا، خدا کی قسم سمجھ کے 2-3 مرتبہ بندہ توجہ سے ترجمہ پڑھ لے، ہل کر رہ جائے بندہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ہی حسبہم، یہ ان کے لیے ٹھکانہ کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرما دی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ ہمارے کبھی اولاد کو ماں لعنت کر دیتی، خدا نہ خواستہ باپ لعنت کر دیتا ہے، دوست کو کرتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب کیا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، یا جس کو لعنت دے رہے ہیں اس کو جہنم پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے دوست کو؟ یہ بڑی بری بات ہے کہ لعنت ایک دوسرے پر کی جائے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، حدیث میں دعائیں ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ 2 آیات ہوئیں سورہ توبہ کی 67 اور 68، 67-68، جہاں منافقین کا تذکرہ تھا۔ اب اگلا بیان سچے ایمان والوں کا، یہ اللہ کنٹراسٹ کے طور پر اور موازنے کے طور پر اور کمپیریزن کے طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور بندوں پر ہے، تم دیکھو تم نفاق کی طرف جانا چاہتے ہو یا سچے ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی طرف جانا چاہتے ہو۔ فرمایا اگلی آیت سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں وہ بعض کے معاون ساتھی ہیں۔ اولیاء کا ترجمہ دوست کا بھی ہوتا ہے، ساتھی کا بھی ہوتا ہے، اور معاونت کرنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہاں مردوں کا ذکر بھی ہے، عورتوں کا ذکر بھی ہے، تو بہتر ترجمانی کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں یہ ایک دوسرے کے معاون ساتھی ہیں۔ کس معنی میں معاون ہیں اور کس معنی میں ساتھی ہیں؟ مشن کے اعتبار سے، اللہ کو پا لینے کی کوشش کرنے کے اعتبار سے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی جو جد و جہد کرنے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اس کام میں، اس مشن میں ایک دوسرے کی معاون ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ باقی جس قرآن کا ہم ابھی مطالعہ کر رہے ہیں، ان آیات کا، اسی قرآن میں پردے کے احکامات بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ ہوتے نا انٹینشنز کے ساتھ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسی آیت کے اس حصے کا ترجمہ کرتے ہیں مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر کیا مطلب؟ اولیاء کو پھر عربی میں جا کر بھی چیک کیا جائے، جیسے کہ میں نے 2-3 مفاہیم رکھے، تو بھائی دوستی ہونی چاہیے، یا آپ لوگ کیوں منع کرتے ہو لڑکے لڑکیوں کو ملاقات کرنے سے، اور جو یہ محرم نامحرم کی آپ تمیز، قرآن تو کہہ رہے دوستی ہونی چاہیے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ البقرہ آیت نمبر 85، کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے۔ سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں مطالعہ کر لو بھائی، مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم۔ عورتوں کو گھر میں اگر ہوں تو ایسی چادر جس سے سر اور سینے کو ڈھانپ لیا جائے۔ ایک خاتون گھر میں اپنے محرم کے سامنے بھی ہو، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، تو احتیاط کرے، چچا کے سامنے سر کو ڈھانپ لیا جائے تو پٹا ہو مناسب سا اور سینے پہ ڈال لیا جائے، کفایت کر جائے گا۔ یہ ذکر سورہ نور کی آیت 31 میں۔ سورہ احزاب کی آیات بھی پڑھیں، آیت نمبر 32 سے سورہ احزاب کی، کسی اور نامحرم سے بات کرنے کا موقع کسی خاتون کو آ جائے تو بڑا خیال رکھا جائے، آواز میں ایسی کشش کا معاملہ اختیار نہ کیا جائے کہ کسی کے دل کے اندر برائی ہو اور وہ برا خیال لے آئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 میں قرآن پاک بتاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح، پہلی جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر باہر نہ نکلو۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، حجاب کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات، ان کا خیال رکھ کے باہر نکلو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے صحابہ کرام کو اولاً حکم عطا ہو رہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے نبی کے صحابہ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جائیں گے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں اور اپنی
بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے اپنے اوپر سے اپنی چادر کا گھونگھٹ نکال لیا کریں یا اپنے سر اوپر سے چادر کو لٹکا لیا کریں. اور یہ جو الفاظ آئے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کی جمع جلابیب. جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لے. اور ہم قائل ہیں، دلائل بھی موجود ہیں کہ نامحرم کے سامنے چہرے کا پردہ بھی ہے خاتون کا. بعض اہل علم قائل نہیں ہیں مگر وہ باقی سب چیزوں کے قائل ہیں. وہ سر کو ڈھانپنے کے بھی قائل ہیں، پورے جسم کو چھپانے کے بھی قائل ہیں. تو کوئی اتنا قائل ہے اتنا تو عمل کر لے. سلیو لیس کا تصور کہاں سے آئے گا؟ ڈانس کا تصور کہاں سے آئے گا؟ آزاد اختلاط کا تصور مرد عورت کا کہاں سے آئے گا؟ ناچ گانے کا تصور کہاں سے نکالیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر ہم چہرے کے پردے کے بھی قائل ہیں. باہر بک شاپ پہ مکتبے پر ایک کتاب آپ کو ملے گی، ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے مرتب کیا تھا. اس سے چہرے کا پردہ سارے دلائل بھی ہیں اور اعتراضات کے جوابات بھی مل جائیں گے. تو بہرحال بعض لوگ یہاں سے غلط ترجمہ نکال کر کہ جناب ایمان والے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو دوستیاں ہونی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ یہ باطن کی گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہدایت کی طلب و طلب ہمیں عطا فرمائے. تو وہ جوابات کہ بھائی جس ایک آیت سے اب استشہاد کر رہے ہو، انفر کر رہے ہو، ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، بقیہ اسی قرآن میں اور آیات میں پردے کے احکامات بھی موجود ہیں، ان کو بھی تو سامنے رکھا جائے. تو یہاں کس معنی میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ساتھی ہیں، ساتھی ساتھ دینے والے. ہاں ایک بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دینا کس نے منع کیا ہے؟ بہن اپنے بھائی کا ساتھ دے کس نے منع کیا ہے؟ خطاب کی بیٹی فاطمہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا عمر کی بہن. خطاب کی بیٹی فاطمہ تھیں اور ایمان کا مظاہرہ، استقامت کا مظاہرہ سیدنا عمر نے تھپڑ بھی زور سے مارا ہے اور خطاب کی بیٹی فاطمہ نے کہا عمر تو جو چاہے سو کر لے، ہم محمد مصطفیٰ کے کلمے کو چھوڑ نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ تو یاد ہے نا. اب حضرت عمر نے بہن کی استقامت دیکھی، وہ بھی دل نرم پڑ گیا. پھر ایمان لاتے سیدنا عمر. اب یہ تلوار اسلام کے لیے استعمال ہوتی. تو کہا کسی نے کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے اور آدھی دنیا مسلمانوں کے قدموں میں آتی تھی. تو بہن معاونت کرے گی بھائی کی، بیوی معاونت کرے اپنے شوہر کی، ماں اپنے بچی کی مجاہدانہ تربیت کرے لیکن محرم نہ محرم کی تمیز تو رہے گی نا. پردے کے احکامات کی پاسداری تو کی جائے گی. بہرحال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے معاون ساتھی ہیں، مشن میں ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں. اچھا اب ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ تو کرتوت ہیں منافقین کے. ان کی صفات کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں. یہ امر جو ہے نا امپیریٹو انگلش میں سے کہا جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ حکم کے معنی میں نہیں ہو سکتا. حکم ہم وہاں دے سکتے ہیں جہاں اختیار ہوتا ہے. میں اپنے بیٹے کو کوئی حکم دے سکتا ہوں میں، لیکن محلے والوں کے بچوں کو حکم، وہ کہیں گے اپنے کام سے کام رکھو بھائی. میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، میں اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ حکم دے سکتا ہوں، میں چلتے پھرتے شخص کو سڑک پر حکم نہیں دے سکتا. تو جہاں کسی کام کی ترغیب دلانی ہے تو ترغیب دلائیں گے، اگر حکم کا اختیار ہوگا تو عملاً اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے. حدیث میں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز کی ترغیب دلاؤ. 10 سال کا ہو جائے تو بستر بھی الگ کرو، نماز نہ پڑھے تو سختی کرو. سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے، پہلے بھی ہم نے اس پر کلام کیا. پھر لوگ فوراً اپنے حصے کا، سب کو دین یاد ہے، لا اکراہ فی دین، قرآن پاک تو کہتے دین میں کوئی جبر نہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 یاد بھی لوگوں کو ہے، ہمارے سیکولر لوگوں کو بھی یاد ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی اس پر کلام کیا. تو جبر کدھر ہے؟ 7 سال میں کہا کہ نماز کی تلقین کرو، ہم تو 1.5 سال کے بچے کو مونٹیسری بھیج رہے ہیں. سردی آئے گی 6:30 بجے گاڑی میں ٹھوسیں گے اس کو، 6:40 پہ فجر کی جماعت ہوگی. یہ سختی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کس قرآن کی آیت، کون سی آیت میں لکھا ہے قرآن میں؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ ادھر کسی کو جبر یاد نہیں آتا، کمپلشن کسی کو یاد نہیں آتا، سختی نہیں. بچے کی بیس اچھی ہو جائے گی. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. اس میں پھر ابھی زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اور ہم بچے کو نماز کی ترغیب دلوائیں، جناب یہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھو بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. پیغمبر نے 7 برس کا کہا کہ ترغیب دو نماز کی،
10 برس کا ہو تو سختی کرو، تاکہ مراد کیا ہے، بالغ ہو جائے تو نماز کا پابند ہو. اور اللہ پوچھے گا انشاءاللہ، اللہ میتھمیٹکس کے بارے میں باپ سے نہیں پوچھے گا کمزور کیوں تھی تمہارے بچے کی، انشاءاللہ نہیں پوچھے گا اللہ. بٹ اللہ پہلا سوال تو نماز کے بارے میں کرے گا، اور باپ سے تو ہوگا ہی ہوگا، اولاد کے بارے میں بھی تو اللہ پوچھے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. ہاں یہ 25 کروڑ پر بنے حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا، چاہے کوئی طاقت کا اختیار استعمال کر کے حکمران بنا ہوا ہے، اور چاہے کوئی 47 کے نتیجے میں آگے بیٹھا ہوا ہو. 47 پاکستان کی بات نہیں کر رہا، فارم 47 کی بات کر رہا ہوں، تو سب کو پتا ہے. ان سے بھی سوال ہوگا. حدیث میں حکمران سے سوال ہوگا رعایا کے بارے میں، باپ سے سوال ہوگا اولاد کے بارے میں، شوہر سے سوال ہوگا بیوی کے بارے میں، آقا سے سوال ہوگا غلام کے بارے میں. ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو. بہرحال تو ساری رعایتیں ہمیں دین میں چاہیے، سارے دلائل ہمارے پاس دین کے کسی حکم سے فرار اختیار کرنے کے لیے، جبکہ یہی ایٹیٹیوڈ اگلی ہماری 100 باتوں کے خلاف جو ہے وہ دلائل ہمارے سامنے لا کے رکھ سکتا ہے. جیسے ایک مونٹینسری والی اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات بڑی سخت لگتی ہے، چبھتی بھی ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں پورے یقین اور پورے شعور کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی 1.5 برس کا بچہ روتا ہوا ٹھوس رہے ہم گاڑی کے اندر 6:30 بجے فجر کے وقت، سردی کے زمانے کے اندر، کسی کو نہیں لگتا کہ بڑا جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور ہم کہیں بچوں کو نماز میں لے کر آؤ، جناب یہ جبر کر رہے ہیں. کیا ڈویلٹی ہے یہ، کیا ہپوکریسی ہے یہ، کیا منافقت ہے یہ. استغفر اللہ، وہ جبر نہیں ہے، یہ جبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اندازہ ہے میں نے بڑی سخت بات کہی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں نے کیا منافقت کی بات کہی ہے، یہ حق بات کہی. اور جہاں ہم چیختے چلاتے نہیں ہیں، چلانا چیخنا چاہیے، وہاں اتنے جبر ہم برداشت کر رہے ہیں، کسی کو کچھ یاد نہیں آتا. اور عقیدے اور اسلام اور دین اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بات آ جائے، سب کو جناب جبر یاد آ جاتا ہے. البقرہ کی آیت 256 بھی یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یأمرون بالمعروف، ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ معروف کی ترغیب دلاتے ہیں، معروف کی انسپریشن دیتے ہیں، اور جہاں اختیاروں کا نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں. اور یہ باتیں تو ہم بارہا سمجھ چکے ہیں، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. جی فرض ہے. ہم امت مسلمہ ہے نا، نبی اکرم علیہ السلام کی امتی، ہمیں اسی کام کے لیے اللہ نے کھڑا کیا ہے. مشہور آیت ہے آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. یہ فرض ہے میرا اور آپ کا. میں اور آپ اسی وقت امتی قرار پائیں گے جب یہ کام کریں گے. ہاں اپنی کیپیسٹی کے مطابق، عورت پر اس کے دائرہ کار کے اعتبار سے ہوگا، مرد پر اس کے دائرہ کار کے اعتبار سے ہوگا، کم علم بندے پر اس کے اعتبار سے ہوگا، صاحب علم پر اس کے اعتبار سے ہوگا، عام بندے پر اس کی استعداد کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا. 25 کروڑ کے حکمرانوں سے ان کے مطابق اس کا فریضہ عائد ہوگا، بٹ عائد ہوگا. یہ کریں تو امتی کہلائیں گے، ادروائز کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا. بہرحال ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. کتنی بھائی؟ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور بچے بچیاں جو بالغ ہو گئے ان پر بھی فرض ہیں. یہ نہیں کہ سفید داڑھی والے نمازوں میں بس نظر آ رہے فجر میں یا عشاء میں، باقی بھی آ رہے ماشاءاللہ، لیکن نوجوان یوتھ غائب ہے. اور اگر یوتھ سن رہی ہے تو اس نے بھی جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. ہاں باپ نہیں جواب دے گا، بیٹا تم نے خود جواب دینا ہے، خود جواب دینا ہے. وَكُلُّ مَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. باپ نہیں جواب دے گا بیٹے کی جگہ، بیٹا نہیں جواب دے گا باپ کی جگہ، بیٹے نے اپنا جواب دینا ہے. اگر اس کو دنیا جا کی ساری اسکلز آتی، دنیا جا کی اس کو ریسرچ ہو گئی، دنیا جا کی اس کے پاس نالج آ گئی، دین کی نالج کیوں اس نے حاصل کی؟ خود سے اپنے جواب کی تیاری کرنی. لیکن بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو توجہ دلائیں. اور اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے اور 2-4 ہاتھ آگے چلی گئی ہیں، جناب دنیا بڑی ہم نے پڑھ لی ہے، ایجوکیشن بہت آ گئی، واٹ اباؤٹ دا ایجوکیشن آف دین؟ واٹ اباؤٹ دا نالج آف دا قرآن؟ واٹ اباؤٹ دا کمانڈمنٹس آف دا گاڈ دی آلمائٹی، دا کریٹر، اللہ سبحانہ و تعالی دی آلمائٹی، دا کریٹر آف دا یونیورس؟ اللہ نہیں پوچھے گا تم سے اس کے بارے میں.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز 5 نماز فرض ہیں. ہر چند گھنٹوں بعد آپ کا میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی. ابھی عصر میں ٹیسٹ ہو جائے گا، ایمان والے ہیں کہ نہیں ہم. مغرب میں ٹیسٹ ہو جائے گا، ایمان والے ہیں کہ نہیں. عشاء میں ٹیسٹ ہوگا، ایمان والے ہیں کہ نہیں. اور فجر میں بھی ٹیسٹ ہوگا کہ اٹ وڈ شو. اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں ایمان والا ہوں، نہیں تو اللہ، وہ منافقین کا ذکر آ گیا، اللہ کو بلا دیا نا. اللہ ترجیح میں کدھر ہے پھر. 9 بجے کا آفس کا ٹائم ہے، 8:50 آفس، 8:55 آفس ہوتا ہوں، 2 منٹ پہلے پہنچتا ہوں. بھائی ٹریفک مل جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. واٹ اباؤٹ فرض؟ نماز اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے، اور اس کو پھر قائم کرنا تو اس کے آداب ہیں، وہ اپنی جگہ تفصیل ہے. اللہ ہمیں توفیق. ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی ہے. ایمان والا بے نمازی نہیں ہو سکتا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو آج ہمارا دور ہے. وہ منافقوں کے نماز پڑھتے تھے 5، ہم ایمان والے ہو کر دعوے دار ہیں، ساری ضائع کر دیتے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایمان والے بھائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں. اس کی تفسیر اپنی جگہ پر ہے. جان بھی لگاتے ہیں اللہ کی عبادت میں نماز، مال بھی لگاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے زکات. اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اللہ کا حکم نماز تک محدود نہیں ہے، اللہ کا حکم زکات تک محدود نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چند عبادات تک محدود نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پوری زندگی کے لیے. میرا گھر بھی ہوگا، میری خوشی غمی بھی ہوگی، میرا کاروبار بھی ہوگا، آپ کی میری عدالت بھی ہوگی، آپ کی میری پارلیمنٹ بھی ہوگی، آپ کا میرا GHQ بھی ہوگا، آپ کا میرا پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہوگا، آپ کا میرا پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہوگا، آپ کا میرا گورنر ہاؤس بھی ہوگا، آپ کا میرا چیف منسٹر ہاؤس بھی ہوگا. ہم سب مسلمان ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے تم نے، اور یہ اطاعت جزوی نہیں، ان ٹوٹالٹی کرنی. یہ تھوڑی چھوٹی چند باتوں میں نہیں، یہ مکمل باتوں میں کرنی. یہ صرف انفرادی معاملات میں نہیں، یہ اجتماعی معاملات میں بھی کرنی. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ایمان والوں کا بیان ہو رہا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے. یہ ایمان والوں کا بیان ہو رہا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. فرمایا نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا. اللہ کی رحمت چاہتے ہی کرو تو صحیح، اپنے آپ کو مستحق تو بناؤ، ڈیزرو تو کرواؤ، تو اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غلبہ رکھنے والا، حکمت والا ہے. آخری آیت صرف ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا، ان سے جنات، باغات کا جنت، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں دوا ہیں، جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مکانات، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے. بڑی تفصیلات ہیں اس میں، پھر کسی اور موقع پر. آخری 2 نعمتیں کیا ملنی؟ سیکنڈ لاسٹ، اللہ فرمائے گا میں تم سب سے راضی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں. دا لاسٹ ون، اللہ حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے عظیم کامیابی. اللہ اس کو کامیابی کہتا ہے. ادھر یہ مل گیا، وہ مل گیا، وہ قبر میں جانا ہے، کچھ نہیں میرے اور آپ کے ساتھ جانا ہے سوائے میرے آپ کے عقیدے اور عمل کے. یہ ہے عظیم کامیابی. اور یہ بندے نہیں فرما رہے، یہ رب العالمین فرما رہے. اور ہم نے جواب بندوں کو نہیں دینا، ہم نے جواب اللہ کو دینا ہے. اس کے ہاں یہ کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.